السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں، اور تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکین رشتہ داروں، ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور ہم نشین اور مسافر، اور ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہے۔ یقیناً اللہ مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی آیت نمبر 37۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ہم نے آیت کے آخری حصے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 37 میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند نہیں ہیں؟ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے بھی تو اسے بھی بخل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایسے بڑھ مارنے والوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اسے عطیہ الہی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور دولت بھی۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی جو ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی۔ سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل بھی ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور مسلمانوں پر بھی لاگو ہے۔ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ ہر اس آیت یا حدیث کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مسلک اور مذہب کے خلاف جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ بخل کی مذمت۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی قریبی رشتہ داروں کی امداد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے گر کر خستہ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا بخل دراصل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کی طرز، بود و باش، لباس، خوراک اور صدقہ خیرات، غرض ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان ہر دو قسم کے بخل کو ناشکری یا کفر سے تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور مال و دولت کو دوسروں سے چھپانے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نہ اپنے پورے ذرائع آمدنی بتاتا ہے نہ آمدنی، اور یہ پردہ راز میں رہتی ہے کہ کسی کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ موجودہ دور میں بینک بھی اسی معاملہ اخفا میں اپنے کھاتے داروں کی پوری امداد کرتے ہیں، اور ان کے پاس لوگوں کی جو رقوم جمع ہوتی ہیں ان کو صیغہ راست میں رکھنا بینکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بینک بیلنس معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی بینک والے اسے بتاتے ہیں، الا یہ کہ کھاتہ دار خود کسی کو تحریری طور پر بینک بیلنس معلوم کرنے کا اختیار دے۔ پھر یہ تو بخیل لوگوں کی بات ہو گئی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ والذین، آیت نمبر 38 میں،
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ایک طرف بخل کی بات ہوئی تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، بلکہ وہ لوگوں میں دکھاوے شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں مال، یعنی ریاکاری کی بات کی گئی ہے کہ اس آیت کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہو سکتا ہے۔ تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان متکبر اور بڑھ مارنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں، اور اسے الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام ہے، اور گویا یہ دو الگ الگ گناہ ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لیتے ہیں اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرتے ہیں جبکہ نمود و نمائش ہی مقصد ہو۔ ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا یا تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان، ان کا کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ فائدہ ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی بھی ہے اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا کچھ ثواب ملنا تو درکنار الٹا عذاب ہوگا، اور ریاکار کا یہی انجام ہوگا۔ آخرت کے منکر خسارے میں کیسے ہوں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان سے کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کی باتیں آج کل بھی دہریے بھی کرتے ہیں۔ پھر اس مفروضے کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کے لذائذ دنیا سے محروم رہتے ہو۔ یہ تو سری نقصان کی بات ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ رہے لذائذ دنیا اور ان سے مزے اڑانے کی بات تو یہ چند دنوں کی بات ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو جاویدانی راحتوں اور نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا اور یہ عذاب دائمی ہوگا۔ اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ لہٰذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ۔ یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے انسان کو نہ تو بخل کرنا چاہیے، نہ ریاکاری کرنی چاہیے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں نیکی کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم صرف دعا بھی مانگیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تو اس دعا کا اجر بھی ہمیں لازمی طور پر یا اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے یا آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ سابقہ امتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے دلائی جائے گی؟ اس آیت میں میدان حشر کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر امت میں سے ہر ایک
ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا جو اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ یہ گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکامات امت کو من و ان پہنچا دیے تھے، اور فلاں فلاں لوگوں نے انہیں تسلیم کر لیا تھا، اور فلاں فلاں نے نافرمانی اور کفر کیا تھا، لیکن اس امت کے نافرمان لوگ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بالالفاظ دیگر یہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر اسے مشکوک بنا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت بھی نافرمان لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تو منزل من اللہ وحی کی روح سے دنیا میں بھی اصحاب کا انبیاء کی تصدیق کرتا رہا، پھر آج کیسے تصدیق نہ کروں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، بھلا میں آپ کو کیا سناؤں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت فَكَيْفَ جِئْنَا بِكَ جئنا من کل امتن پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سابقہ تمام انبیاء پر شہادت دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سورہ نساء پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ تشکر و امتنان اور مسرت و انبساط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یعنی ایک طرف تو اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی کی وجہ سے، دوسرا اللہ کی اس عطا پر انتہائی شکر گزاری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے۔ آیت نمبر 42، یوم اذن یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا تکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے نافرمان لوگوں پر شہادت مکمل ہو جائیں گی اور شہادتوں کی بات بنا پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، تاکہ اپنی نافرمانیوں کے برے نتائج اور عذاب سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیات میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں پر مغرور اور خود پسند لوگ پسند نہیں، وہاں بخیلی کرنے والے اور اللہ کے فضل کو چھپانے والے، اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے یعنی دکھاوا حدیث کے مطابق شرک اصغر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے دشمن ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے تو یہ ہرگز اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کو نہ چھپاتے یا ریاکاری کر کے خرچ نہ کرتے۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذرہ برابر نیکی کو بھی جو ہے وہ دگنا چگنا کر دیں گے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اس لیے یہی سوچ کر انسان کو بخل اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے، تو اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جب سچ سامنے آ جائے گا، گواہیاں ثابت ہو جائیں گی، تو ہر مجرم یہ چاہے گا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر چھپ سکے اور اسے اس رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب دنیاوی گناہوں سے، یعنی بخل سے، ناشکری سے، تکبر سے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے،
اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اسے حاصل کر سکیں۔ اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اس دنیا میں مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔